اردو میں داستانوں کا رواج ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اوپر پہلے جو پہلا پیراگراف تھا، پہلا اقتباس تھا، پہلی عبارت تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ داستان کسے کہتے ہیں، کہاں سے آیا، کیا آیا، داستان کی تعریف کی گئی تھی اور اس میں کس طرح کے قصے ہوتے۔ اب اس والے اقتباس میں، اس والے جو ہے پیراگراف میں یہ بتایا جائے گا کہ اردو میں کون کون سی داستان کی شروعات کیسے ہوئی اور اردو میں بہترین داستان کون کون سی ہے۔ اردو میں داستانوں کا چلن، طور طریقہ، سسٹم ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع، جب سے اردو میں تصنیف و تالیف لکھنا، جب سے تحریری طور پر شروعات ہوئی ہے اردو کی، یعنی جب سے تحریر اردو میں آئی ہے، جب سے کیا آ گئی ہے، تحریر اردو میں آئی ہے، تب سے ہمیں داستانوں کا رواج ملتا ہے۔ یعنی کہ اردو آج کی، جب سے ہمیں اردو میں لکھنے کا رواج، پہلے تو کوئی زبان پہلے لکھی نہیں جاتی، پہلے بولی جاتی ہے، پھر بعد میں وہ زبان بنی۔ اسی طرح جب تک یہ بولی تھی تب تک نہیں، جب یہ لکھی جانے لگی تب سے ہمیں اس میں داستانیں ملتی ہے۔ اس کی جنوبی ہند میں، جنوبی ہند سے مراد ساؤتھ انڈیا میں، یعنی دکن وغیرہ، حیدرآباد سائڈ، جنوبی ہند میں لکھی گئی ملا وجہی، کس کی؟ ملا وجہی ایک بہت بڑے رائٹر تھے، ملا وجہی، ہم نے 9th میں اس کا نام پڑھا تھا، 9ویں جماعت میں۔ ملا وجہی کی سبرس، کیا کتاب کا نام ہے؟ سبرس، اردو کی قدیم ترین سب سے پرانی داستان ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جس میں عشق و عقل کی کشمکش کو بڑے دلچسپ اسلوب میں پیش کیا۔ عشق کا مطلب دل اس طرف کھینچتا ہے لیکن دماغ کہتا نہیں ادھر نہیں جانا۔ عشق و عقل، عشق کہتے ہیں کس کو؟ دل کی باتوں کو، اور عقل کہتے ہیں نہیں، عقل نہیں مانتی، لیکن عشق ہے کہ دل ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے نا۔ اسی کی کشمکش، آپس کی گتھم گتھا، آپس کی لڑائی کو دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کو بڑے دلچسپ اسلوب ہے، بڑے بہترین انداز میں پیش کیا گیا، بیان کیا گیا۔ شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان۔ اب یہ تو جنوبی ہند میں کون تھی؟ سبرس، ملا وجہی کی، لیکن شمالی ہندوستان، نارتھ انڈیا، دہلی وغیرہ، یہ پورا آتا ہے، دلی، یو پی، پنجاب، یہ اس سائڈ ہمارا یہ سب کیا آتا ہے؟ یہ لاہور، پورا ہندوستان، پاکستان، یہ آتا تھا کس میں؟ یہ شمالی ہندوستان میں۔ کس میں آتا تھا؟ شمالی ہندوستان۔ شمالی ہندوستان میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان کون ہے؟ قصہ مہر افروز دلبر، قصہ مہر افروز و دلبر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تحسین کی نو طرز مرصع، تحسین ایک رائٹر تھا، اسی کی ایک اور داستان تھی نو طرز مرصع، عطا حسین تحسین۔ کون سی؟ میں بتاؤں گا بیٹا، یہ قصہ مہر افروز دلبر کس نے لکھی۔ بہرحال تحسین کی نو طرز مرصع ایک عمدہ داستان ہے۔ کیا ہے؟ ایک بہترین داستان ہے، کس کی؟ عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع۔ مگر یہ آپ کو پتہ ہے، یہ نو طرز مرصع یہ اصل میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ قصہ چہار درویش، یہ فارسی کی ایک بہت مشہور داستان تھی، اور اس کے لکھنے والے تھے امیر خسرو۔ کون؟ امیر خسرو۔ کس کے؟ قصہ چہار درویش فارسی میں لکھی تھی امیر خسرو نے، اور یہ ہندوستان میں بہت مقبول تھی۔ اس کا ترجمہ پہلے کیا تھا کس نے؟ تحسین نے، اور نام کیا رکھا تھا؟ نو طرز مرصع، نو طرز۔ یہ آگے اس کو بیان کریں گے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قصہ چہار درویش یہ فارسی کا ایک بہت مشہور قصہ تھا، داستان تھی، اور یہ بہت مشہور تھا، آج بھی ہے قصہ چہار درویش، اور یہ فارسی میں تھا، چار درویشوں کا قصہ، اور نو طرز مرصع اس کا ترجمہ اردو میں کیا تھا کس نے؟ عطا حسین تحسین نے۔ مگر یہ
اس کی عبارت مسجع و مقفع ہونے کی وجہ سے خاصی مشکل ہے، مگر اس کی عبارت اتنی مشکل، اتنی سخت، مشکل الفاظ، بہت زیادہ مشکل الفاظ، اور مسجع مقفع یعنی شاعری کی طرح. مسجع اور مقفع کا مطلب شاعری کی طرح اس میں ردیف اور قافیے. شاعری کتنی مشکل ہوتی ہے، اور ایک تو مشکل الفاظ اوپر سے شاعری کے انداز میں، اسی لیے یہ کیا تھی، بہت مشکل تھی. مسجع و مقفع کا مطلب قافیہ والی، مسجع کا مطلب ہوتا ہے جس میں وزندار ہوتے ہیں، یعنی شاعری کی طرح اس میں کیا تھی، وزندار. خاصی مشکل ہے. اس کے علاوہ انشا کی رانی کیتکی کی کہانی، انشاء اللہ پورا نام اس کا، اس کی ایک تھی رانی کیتکی کی کہانی، رانی کیتکی کی کہانی. اور اس کے علاوہ رجب علی بیگ سرور کی یا سرور کی داستان، کیا نام تھا اس کا، فسانہ عجائب، بہت مشہور ہے. فسانہ عجائب بھی بہت کیا ہے، مشہور ہے، بھی عمدہ کارنامے ہیں.